فوزان خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تو نئی نویلی دلہن کہیں نظر نہیں آئی، مگر جب سامنے لگے ہوئے شیشے پہ نظر پڑی تو اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا اس کا وجود صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھ سے اتنی ڈری ہوئی ہے، آئی لائک اٹ۔ وہ آگے بڑھا، ایک دم ہی تمام بتیاں بجھا دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نمل کو اندھیرے میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ کل ہی یہ بات بی جان نے اسے بتائی تھی۔ نمل کی ساری خوبیاں گنواتے ہوئے کہا تھا کہ جو بچی اندھیرے میں ڈر جائے، سوچو وہ کتنی بے ضرر ہوگی۔ جیسے ہی کمرے میں اندھیرا ہوا، نمل کی ایک چیخ نکلی اور وہ بھاگ کر فوزان خانزادہ سے لپٹ گئی۔ اس کے سینے میں چھپی، اس کی پناہوں میں کھڑی، بری طرح سے لرز رہی تھی۔ فوزان نے نرمی سے اپنی بازوؤں کا سہارا اس کے وجود کے گرد باندھا۔ مجھ سے چھپ کے اب میری ہی پناہ میں کھڑی ہو، آئندہ مجھ سے چھپنے کی کوشش مت کرنا۔ نمل کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی تو وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ فوزان کے لب اس کے کان کی لو تک لمستے رہے تھے۔ نمل کے پورے وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی، احساسات بالکل ہی عجیب سے ہونے لگے۔ اس نے فوزان کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر فوزان نے اپنے بازوؤں کا گھیرا نمل کے گرد مزید سخت کر لیا۔ چھوڑ دیجیے نا مجھے، آئندہ آپ کو پریشان نہیں کروں گی اور کہیں نہیں چھپوں گی۔ لرزتی کمزور آواز پہ فوزان خانزادہ ایک بار پھر نرمی سے مسکرایا۔ اگلے ہی لمحے نمل کو بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پہ لے جا کے بٹھا دیا۔ دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا اور بہت مصروف انداز میں اس کے زیورات اتارنے لگا۔ نمل کے پورے وجود پہ کپ کپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ فوزان خانزادہ کی انگلیوں نے اس کی گردن کے پچھلے حصے کو چھوا تو شرم سے نمل کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فوزان اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، ایک دم اس کے سحر میں گم ہوا، اپنے ہونٹ اس کے گال پہ رکھے اور پھر اس کی گردن پہ جھک گیا۔ نمل کے چہرے پہ آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ دیا۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کیجیے، میں اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ تو فوزان نے چونک کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں کون سا مر رہا ہوں تمہارے قریب آنے کے لیے یا تم سے رشتہ بنانے کے لیے؟ یہ تو بی جان کی خواہش تھی جو میں نے تم سے شادی کر لی، ورنہ تم ہرگز بھی میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہو۔ بی جان شدید بیمار ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی ٹینشن کی وجہ سے اپنی طبیعت مزید خراب کر لے۔ تمہاری ٹینشن ویسے بھی وہ بہت لیتی ہیں، ڈاکٹر نے انہیں سختی سے منع کیا ہے کہ وہ ٹینشن نہ لیں، فوزان نے بے رحمی سے کہا۔ مگر نمل الفاظ کی تلخی کے بجائے اس بات پہ خوش ہو گئی کہ وہ اس سے دور ہو گیا ہے۔ جیسے ہی فوزان نے پیچھے رخ موڑا، اس نے فوراً کمبل کھینچا اور اپنے اوپر اوڑھ کے لیٹ گئی، چہرہ تک کمبل میں چھپا لیا۔ فوزان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی پاکستانی گنوار لوگ، ناگواری سے کہا اور خود بیڈ کی دوسری طرف جا کے لیٹ گیا۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے بیزار ایک دوسرے کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ فوزان سوچ رہا تھا کہ وہ واپس جائے گا تو کیا اسے بی جان کے پاس ہی چھوڑ جائے گا۔ اس نے بی جان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے نمل کو اپنی زندگی میں شامل تو کر لیا تھا، مگر اتنا بڑا بوجھ ہمیشہ کے لیے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بی جان کی زندگی بچانے کے لیے اور ان کی بڑھاپے کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے گلے میں جیسے عذاب ڈال لیا تھا۔ عجیب جاہل اور پینڈو قسم کی لڑکی تھی۔ امریکہ میں لڑکیاں اس کی پرسنالٹی پہ مرتی تھیں۔ وہ جہاں سے بھی گزرتا تھا، دیکھنے والی نگاہیں اس پہ ٹھہر جاتی تھیں۔ کسی پہ ایک نظر ڈال لیتا تھا تو وہ خود کو 7ویں آسمان پہ محسوس کرتی۔ اور ایک یہ لڑکی تھی کہ اس پہ اس کی خوبصورتی کا کوئی اثر نہیں تھا، نہ اس کا کوئی معیار تھا، بلکہ وہ اس سے ڈر رہی تھی اور اسے ویمپائر بول رہی تھی، یعنی کہ حد ہو گئی۔ میں بی جان سے صاف کہہ دوں گا کہ اپنی اس مصیبت کو اپنے پاس ہی رکھیں، میں تو اسے اپنے گھر ہرگز نہیں لے کے جاؤں گا۔ وہ یہ سب سوچتے سوچتے سو گیا تھا۔ بی جان کو بولوں گی کہ مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیں، انہیں امریکہ جانا ہے تو بے شک چلے جائیں، میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ جس انسان کو دیکھ کر ہی خوف آئے اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ بی جان نے بھی پتہ نہیں کیا کر دیا میرے ساتھ۔ نمل بھی خیالوں میں کھوئی رہی اور کب سو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح دروازے پہ ہونے والی دھڑ دھڑ دستک کی وجہ سے دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ فوزان نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ گھبرائے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ صاحب، بی بی جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ آ کے انہیں دیکھ لیجئے،
فوزان خانزادہ ننگے پاؤں بی جان کے کمرے کی طرف بھاگا۔ نمل بھی جلدی سے اٹھ کے اس کے پیچھے آئی۔ بی جان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ ان کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے اور وہ بیڈ پہ گری گہرے گہرے سانس لے رہی تھیں۔ فوزان فوراً ان کے سرہانے بیٹھ گیا، ان کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگا۔ بی جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے بلڈ پریشر چیک کیا اور انہیں فوری دوا دی۔ فوراً ہی ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلا لیا گیا۔ ڈاکٹر نے جب بلڈ پریشر چیک کیا تو وہ کافی حد تک نارمل ہو گیا تھا، کیونکہ دوا وقت پہ دے دی گئی تھی۔ ڈاکٹر ضروری ہدایات دے کے چلا گیا تھا۔ بی جان کی طبیعت بھی قدرے سنبھل گئی تھی، مگر فوزان انہیں دیکھ کے بہت زیادہ اپسیٹ ہو گیا تھا۔ نمل کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ بی جان کے سرہانے بیٹھی وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کا دل ابھی فیضان کے لیے پگھلا تھا۔ وہ جتنا بھی سخت نظر آتا مگر اسے اپنے رشتوں کی بہت پرواہ تھی۔ بی جان کے لیے اس کا فکر مند انداز اور جس طرح سے وہ ننگے پاؤں بھاگتا ہوا کمرے میں آیا تھا، سب کچھ قابل ستائش تھا۔ بی جان، آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ آپ کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا؟ اس نے تیکھی نظروں سے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ ہی نمل پہ بھی ایک نظر ڈالی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ ناک بھی بہنے لگی تھی، جسے وہ دوپٹے کے پلو سے بار بار رگڑ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا بیٹا، بس اٹھ کے نماز پڑھی تھی، بیٹھنے لگی تو چکر آ گیا اور بلڈ پریشر ہائی ہوتا چلا گیا، بی جان نے کمزور آواز میں کہا۔ فوزان، جاؤ بچہ تم آرام کرو، صبح صبح تمہاری بھی نیند خراب کی۔ بی جان نے محبت سے فوزان کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ اس کا یہ توجہ دینے والا اور کیئرنگ انداز نمل کے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ناشتہ کرنے کے لیے آ گئے۔ بی جان کو خیال رکھنے کی تاکید کی تھی، مگر نمل ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ بی جان کے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا تو ان کا وجود بے حد سرد ہو رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے تھے اور وہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بی جان کا کندھا ہلایا تو بی جان ایک طرف لڑک گئی۔ بی جان، بی جان! نمل کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ ایک دم دیوار کے ساتھ جا لگی اور زمین پہ بیٹھ کے چیخنے لگی۔ فوزان لان میں تھا، ملازموں کے بلانے پہ بھاگ کے گھر کے اندر آیا۔ آتے ہی بی جان کے بے جان وجود پہ نظر پڑتے ہی ساکت ہو گیا۔ آگے بڑھ کے بی جان کی کھلی آنکھوں کو بند کیا، سرخ آنکھوں سے نمل کی طرف دیکھا اور ملازمہ کو اسے سنبھالنے کا کہا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے بی جان کی موت کی تصدیق کر دی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ نمل کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ ایسا پہاڑ جیسا بوجھ تھا جو نمل سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بار بار بی جان کو پکارتی اور بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد بی جان نے بہت محبت سے اسے پالا تھا۔ وہ اس کی نانی تھی، جبکہ فوزان کی دادی تھی۔ بی جان کے جنازے کا وقت ہو گیا تھا مگر نمل کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ بار بار بی جان کے وجود سے لپٹ جاتی تھی اور بے ہوش ہونے پہ اسے ہٹا دیا جاتا تھا۔ ہوش میں آتی تو پھر بی جان سے لپٹ جاتی۔ فوزان نے بہت مشکل سے اسے دور کیا تھا۔ آخرکار بی جان کو سپرد خاک کر دیا گیا، مگر نمل جیسے ٹوٹ کے بکھر گئی۔ اسے اپنے ارد گرد تک کا احساس نہیں تھا۔ 4 دن سے اس کے وہی کپڑے تھے جو اس نے نکاح کے وقت پہنے تھے۔ بال بکھرے ہوئے تھے، انداز ایسا کہ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کوئی سوگ زدہ عورت لگتی تھی جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ اس کا سب کچھ لٹ ہی تو گیا تھا۔ بی جان اس کی پوری کائنات تھی، اور جب وہ ہی نہیں رہی تو نمل کو ایسے لگا جیسے جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی۔ بی جان نے کیسے زبردستی اس کی اور فوزان کی شادی کروائی تھی۔ شاید انہیں علم تھا کہ اب وہ زیادہ جی نہیں سکیں گی۔ بی جان کی موت کے ٹھیک 4 دن بعد شام کے وقت فوزان نمل کے پاس آیا۔ اس کی حالت دیکھ کے اسے بھی عجیب سا دکھ ہوا۔ نمل میری بات سنو۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور نمل کا ہاتھ تھام لیا۔ بی جان اب چلی گئی ہیں اور شاید یہی خدا کی مرضی تھی۔ اب مجھے بھی واپس جانا ہے اور میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میری ذمہ داری ہو۔ بی جان نے تمہارا خیال رکھنے کی وصیت کی تھی۔ اب مجھے تمہارا خیال رکھنا ہے۔ اپنی ضروری پیکنگ کر لو، ہم کل امریکہ جا رہے ہیں۔ تمہارا پاسپورٹ وغیرہ میں پہلے ہی بنوا چکا تھا۔ بی جان کے بہت اصرار پہ میں نے تمہارے کاغذات مکمل کروا دیے تھے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ